کیا وہ لوگ تھے؟ لوگ کہتے ہیں صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کیا. بیت المقدس فتح کرنے والے صلاح الدین کو تیار کس نے کیا؟ صلاح الدین کو تیار کس نے کیا؟ ایک بات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو علماء ہیں ان کو حقیر نہ سمجھنا، یہ صوفیاں ان کو حقیر نہ سمجھنا. اگر یہ میدان میں نہ آئے لیکن ہر مرد میدان کو علماء نے تیار کیا، صوفیاء نے تیار کیا، مشائخ نے تیار کیا. جس صلاح الدین پر لوگ ناز کرتے ہیں اس صلاح الدین کو تیار کس نے کیا تھا؟ اس صلاح الدین کو تیار کرنے والی ہستی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. مرید تھا صلاح الدین ایوبی غوث پاک کا، اس کے ابا مرید تھے غوث پاک کے، اس کے دادا مرید تھے غوث پاک، اس کی 3 پشتیں غوث پاک کی مرید تھی. بلکہ صلاح الدین کی زندگی میں یہ بات موجود ہے. جب وہ انتقال کر رہے تھے تو کسی نے کہا صلاح الدین کتنے خطرے تم نے مول لیے لیکن تمہاری گردن پر تلوار کا کوئی نشان نہیں ملتا. گردن پر تلوار کا نشان، گلے پہ تلوار کا نشان. لیٹے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے کیا سمجھا؟ جب میں مرید ہونے کے لیے اپنے بابا کے ساتھ غوث پاک کے یہاں گیا تھا تو لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں، میرے پیر نے میرے گلے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی. جس کے گلے پر غوث پاک جیسے مرشد کا ہاتھ، تو اس گلے کو کوئی زخمی کیسے کر سکتا ہے؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا او پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا او پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو یہ جو انقلابی لوگ آئے دنیا میں، ان کو تیار ان صوفیوں نے، بزرگوں نے کیا تھا. اور پھر کیسے ستھرے لوگ تھے، کیسے ستھرے لوگ تھے، تربیت یافتہ لوگ کیسے ستھرے لوگ تھے. جب بیت المقدس فتح ہوا، دراصل ہمارے یہاں تو پہلی بات اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا جذبہ نہیں. صوفیوں سے چڑے، ولیوں سے چڑے، اللہ والوں سے چڑے. خدا جانے کیسے کیسے نابالغ محققین کے چکر میں پڑ کر کے ولیوں کی لوگ توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں. صلاح الدین کو تیار کیا. غوث پاک نے 80% لوگ صلاح الدین کی فوج میں جتنے تھے وہ سب کے سب غوث اعظم کے مرید تھے یا مریدوں کے مرید تھے، شاگرد تھے یا شاگردوں کے شاگرد تھے. جب بیت المقدس کی چابیاں صلاح الدین کے ہاتھوں میں دینے کے لیے بلایا عیسائیوں نے تو ایک سازش رچی کہ ان کے ساتھ سب جوان ہے، ایک کام کرتے ہیں، ویلکم کرنے کے بہانے اپنی لڑکیوں کو آدھا ننگا کر کے کھڑا کریں گے. آخر نوجوان ہے، مسلمان ہے تو کیا ہوا، نوجوان ہے. جب یہ چابیاں لینے آئیں گے لڑکیوں کو آدھا ننگا دیکھیں گے تو زنا میں بدکاری میں مبتلا ہو جائے گے. دیکھو دشمن کی سازش ہمیشہ یہی رہی ہے، قوت عشق چھیننے کے لیے عیاش بنایا، آوارہ بنایا. یہی کیا اس دور میں بھی، یہی کیا. انہوں نے مشن کے لیے اپنی بیٹیوں کو ننگا کیا ہے، آج بھی ننگا کر رہے ہیں. لیکن وہ ننگے ہوتے ہیں تو ہمیں فکر نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ خدا نے ہر عضو کو بے پردہ پیدا کیا ہے لیکن آنکھوں کو اللہ نے باپردہ پیدا کیا. گھر جا کر کبھی جملے کو سوچنا، تمہارا ہر عضو بے پردہ ہے، آنکھ با پردہ ہے. آنکھوں کو پردوں پر پلک کا پردہ دے کر بتایا بندے کہ ہر عضو تو چھپا نہیں سکتا، لیکن ہم نے آنکھ کو با پردہ پیدا کیا ہے. جب ضرورت پڑے ایک لمحے میں آنکھ میں پردہ ڈال کر کے آنکھوں کی حفاظت کر لینا. جو آنکھ کی حفاظت کر گیا وہ ہمارا بن گیا. جو آنکھوں کی حفاظت نہیں جانتا وہ قدرت کا کبھی قرب نہیں پا سکتا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر اس نیت سے گردن جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی وقت اللہ جنت نعیم اس کے لیے بے حساب لکھ دیتا ہے، بے حساب اس کو جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے. لڑکیاں آدھی ننگی کھڑی تھی عیسائیوں کی، کیا؟ اس لیے کہ ویلکم کر رہی ہے. صلاح الدین نے کہا تمہارا بڑا امتحان ہے، اب بتاؤ کیا کرو گے. جس کی آنکھوں میں مدینے والے کا جلوہ بسا ہو کیا وہ کسی کے حسن پر ایمان کا سودا کر لے گا؟ نظریں جھکاؤ اور نظر جھکا کے حضور کے تصورات میں گزر جاؤ. وہ نوجوان کیا نوجوان تھے. آج گانے کی دہلیز پہ ایمان کا سودا کرنے والے یہ نوجوان سمجھتے ہم انقلاب پیدا کریں گے. کچھ نہیں ہوگا آپ سے. جو انٹرنیٹ کی بربادیوں کے اندر خود گر چکے، جو ماں کی خیریت نہیں پوچھتے، وہ دین کا تحفظ کیا کر سکیں گے. نعروں سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی. جو بیویوں
بیویوں کو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں. ایسے بزدل لوگ کیا انقلاب برپا کریں گے؟ جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. جس کو اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھرنے کی فکر نہ ہو وہ قوم میں کیا انقلاب برپا کرے گا؟ انقلابی کچھ اور لوگ ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر. صلاح الدین نے کہا نظریں جھکاؤ, رسول اللہ کے تصور میں, حسن و جمال کے تصور میں گزر جاؤ. اور وہ قافلہ گزرتا 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 چلا گیا. لڑکیاں حیران تھی, ہم نے اسی حسن کی وجہ سے تو لوگوں کے ایمان کے سودے کیے تھے, ایمان چھینے تھے. جب سارے جوان گزر گئے تو کسی لڑکی نے کہا ہمارے حسن کی توہین تو نہ کرو, تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے, آخر تو ہمیں دیکھتے کیوں نہیں؟ تو کسی جوان نے نظر جھکا کے کہا تھا جس کی نگاہوں میں مدینے والے مصطفیٰ پیارے کا جلوہ سمایا ہو وہ تمہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اللہ اکبر. یہ شان, یہ جواب, یہ حالات تھے. تو تب ان لڑکیوں نے کہا جس کے حسن میں تم گرفتار ہو پھر ہمیں بھی اسی کے حسن کا شہدائی بنا دو اور ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر لو. یہ حالات تھے مسلمانوں. تو بات ادھوری یہاں پر بات جو ہمیں ختم کرنی پڑ رہی. انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا اور حالات ایسے رہے تو ہم کبھی گفتگو اس پہ کریں گے, لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے توبہ کرو, عیاشیوں سے نکلو, گناہوں سے نکلو.